اس امر کی ہے کہ ہماری نیت خالص ہو، دل میں خلوص ہو۔ مزید جب ہم آگے بڑھتے ہیں سفر حج پر تو جب وہاں پہنچتے ہیں حرمین شریفین میقات، جب ہم احرام باندھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ یہ لبیک کیا ہے؟ یہ لبیک ہم کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ تلبیہ، یہ لبیک ہمیں سفر آخرت کی کیسے یاد دلاتا ہے؟ غور کیجئے گا حاضرین، غور کیجئے گا ناظرین، میری بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی غور کریں۔ یہ لبیک کیا ہے؟ یاد رکھیے بروز قیامت اللہ کی جانب سے ندا کی جائے گی اور مخلوق خدا سے اللہ کلام کرے گا اور اللہ مخلوق خدا کو بلائے گا، اپنی مخلوق کو بلائے گا۔ اس وقت قیامت کے روز مخلوق کہے گی لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ مخلوق کہہ رہی ہوگی لبیک اللہم لبیک، تو انسان محشر کے میدان کو یاد کرے کہ آج جو میں لبیک کہہ رہا ہوں اسی طرح بروز قیامت بھی لبیک کہوں گا، اور قیامت کے روز کی لبیک کو یاد کر کے اس حقیقت کو سمجھے کہ یہ سارا سفر حج میری آخرت کے سفر کی تیاری کرا رہا ہے، یہ سارا سفر حج آخرت کے سفر کی تیاری کے لیے ہے۔ اور لبیک جب انسان کہے تو لبیک کہتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے، اور خوف خدا میں ایسا مستغرق ہو جائے، خوف خدا میں ایسا ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے، ایسا خوف پیدا ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کے سفر پر جاتے ہیں تو جب احرام باندھتے ہیں لبیک زبان سے نہیں نکلتا۔ لوگ پوچھتے ہیں لبیک کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہا لبیک پڑھا کیوں جاتا ہے، لبیک کہا کیوں جاتا ہے، لبیک کہنے کا مقصد کیا ہے، لبیک کہنے کا سبب کیا ہے؟ یہ لبیک قیامت کے روز کے لبیک کی یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ کہا میں نے تو سنا ہے کہ بروز قیامت لوگ جب اللہ کو پکاریں گے تو کہیں گے لبیک اللہم لبیک۔ جب اللہ ندا کرے گا تو اللہ کی ندا کے جواب میں لوگ کہیں گے لبیک اللہم لبیک۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی ندا اللہ کو پسند نہیں آئے گی، اللہ فرمائے گا لا لبیک ولا سعدیک، لا لبیک ولا سعدیک۔ نہ تیری لبیک ہمیں پسند ہے، نہ تیرا سعدیک ہمیں پسند ہے، تیری لبیک دل سے نہیں ہے۔ اور جو شخص وہاں پر لبیک کہے گا، جسے کہا جائے گا تیری لبیک پسند نہیں، تیرا سعدیک پسند نہیں، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اس خوف سے، اس ڈر سے میں لبیک نہیں کہہ رہا کہ اگر آج میں نے اگر آج حج کے سفر میں احرام کی حالت میں میں نے لبیک کہا تو کہیں وہاں سے آواز نہ آ جائے ہے زین العابدین لا لبیک ولا سعدیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ اسی وقت جب یہ کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اونٹ سے گرتے ہیں، زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت طاری کرنی ہے، یہ خوف طاری کرنا ہے۔ جب لبیک کہنا ہے تو میدان محشر کی لبیک کو یاد کرتے ہوئے لبیک کہنا ہے، اور جسے میدان محشر کی لبیک یاد آ گئی اور میدان محشر کا تخیل باندھ لیا، سمجھ لو اسے حج کی روح تک رسائی حاصل ہو گئی۔ اسی طرح ہم مزید آگے بڑھتے ہیں جب ہم حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، طواف کعبۃ اللہ کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا جب ہم طواف کرتے ہیں تو کعبۃ اللہ کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران کعبۃ اللہ کی روح تک اور حج بیت اللہ کی روح تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یاد کیجئے اس منظر کو، جس منظر کو ہم نے گزشتہ نشست میں ڈسکس کیا تھا کہ جب جس طرح انسان کعبۃ اللہ کے گرد طواف کر رہا ہوتا ہے، عین اسی طرح بیت المعمور کے گرد اللہ کے فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو طواف کے دوران حج کی روح تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ تصور باندھنا ہے، یہ تخیل باندھنا ہے کہ جس طرح میں زمین پر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، کعبۃ اللہ کے گرد طواف کر رہا ہوں، عین اسی طرح عرش کے نیچے بیت المعمور کے گرد اللہ کے 70,000 فرشتے ہر روز بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک۔ بیت
معمور کے طواف کو یاد کرنا ہے، اور پھر کعبۃ اللہ کے گرد یہ دیوانہ وار چکر کاٹنا، دیوانہ وار کعبۃ اللہ کے گرد گھومنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرنا یہ انسان کو میدان محشر کی یاد دلاتا ہے۔ اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں، ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ جب انسان کعبۃ اللہ کے گرد طواف کر رہا ہو تو چشم تصور سے دیکھے، تخیل باندھے کہ میدان قیامت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، جو اللہ کی بارگاہ میں مخلوق کبھی ادھر جا رہی ہوگی، کبھی ادھر جا رہی ہوگی، کبھی ایک کے پاس جائے گی، کبھی دوسرے کے پاس اللہ عز و جل کے بندے جائیں گے، اور ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا مقصد کیا ہے؟ بار بار اللہ کی بارگاہ میں آنے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ یہ ایسے ہے جیسے کسی بادشاہ کی رعایا، بادشاہ کے ملک میں رہنے والے لوگ کسی بادشاہ کے پاس جائیں تو اس کے صحن میں، اس کے دربار کے بار بار چکر کاٹتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کہ کہیں بادشاہ کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور مجھ پر مہربان ہو جائے، کسی طرح بادشاہ مجھ پر مہربانی کرے، کسی طرح بادشاہ مجھ پر مہربان ہو جائے۔ اسی طرح جب انسان کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے تو سوچے بروز قیامت کس طرح مخلوق اللہ کی بارگاہ میں کبھی آئے گی، کبھی جائے گی، تاکہ کہیں اللہ عز و جل رحمت کی ایک نظر ڈال کے میرے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہوئے مجھے داخل جنت فرما دے۔ تو طواف کعبہ کے دوران یہ تخیل باندھنا ہے، یہ تصور باندھنا ہے کہ گویا میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ مزید آگے بڑھتے دیکھیے، غور کریں آپ، یہ ہے حج، وہ حجاج جو ایک مدت سے حج کر رہے ہیں۔ کیا کبھی اس بات پر آپ نے غور کرنے کی کوشش کی؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں ایسے ایسے حجاج 12 سال حج کر کے آئے ہیں، 50 عمریں کر چکے ہیں، انہیں حج کی روح کا علم ہی نہیں، حج کی روح ہوتی ہی کیا ہے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ حج کی روح تک رسائی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں فقط مناسک کے حج ادا کر دیے تو یہی کفایت کر جائیں گے۔ غور کیجئے، جب حجر اسود پر جائیں گے، حجر اسود کو چومیں گے تو یاد کرنا ہے کہ یہ وہی پاک حجر اسود ہے جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں نے چوما تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا۔ اور اس حجر اسود کو دیکھنا ہے اور بڑے پیار سے دیکھنا ہے اور بڑے پیار سے چومنا ہے، اور جب دیکھنا ہے تو چشم تصور سے دیکھنا ہے کہ یہی وہ حجر اسود ہے جسے میرے آقا کی پیاری آنکھیں دیکھتی تھی، جسے میرے آقا کی پیاری آنکھیں دیکھتی تھی۔ آج اس حجر اسود کو دیکھ لیا، وہ دن دور نہیں جب آقا کی آنکھوں کو بھی دیکھوں گا۔ جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں، تو ملیا تے سجن بھی ملیا، ہن آساں لگ پیاں۔ حجر اسود کو دیکھ کر مدینے والے کے دیدار کو یاد کرنا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، نزل الحجر الاسود، یہ جو حجر اسود ہے یہ جنت سے نازل ہوا ہے، من الجنتی، یہ جنت سے نازل ہوا ہے، وہو اشد بیاضا من اللبن، جب یہ جنت سے نازل ہوا تھا، یہ جب جنت سے لایا گیا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فسودته خطایا بنی آدم، بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے، بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے۔ حجر اسود کی سیاہی کو دیکھ کر میدان محشر کو کیسے یاد کرنا ہے، میدان محشر کو کیسے یاد کرنا ہے، یعنی حجر اسود کو دیکھنا بھی انسان کو میدان محشر کی تیاری کراتا ہے۔ کیسے تیاری کراتا ہے، کیسے یاد کرنا ہے؟ جب حجر اسود کو دیکھنا ہے تو غور کرنا ہے، سوچنا ہے، تصور باندھنا ہے کہ اگر جنت سے لایا گیا سفید پتھر انسان کے گناہوں کی وجہ سے اتنا سیاہ ہو سکتا ہے تو میرے گناہوں کی وجہ سے میرے دل کی سیاہی کا عالم کیا ہوگا، میرا دل کتنا کالا ہو چکا ہوگا۔ اور میدان محشر میں کالا دل کام نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہاں پر نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، وہاں تو قلب سلیم کام آئے گا، سلیم دل کام آئے گا۔ یہ قلب میت کام نہیں آئے گا، مردہ دل کام نہیں آئے گا، سیاہ دل کام نہیں آئے گا۔ وہاں اللہ کی بارگاہ میں کیسا دل کام آئے گا؟ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور ہو، جو اللہ کے خوف سے انسان اپنے دل میں رقت پیدا کرتا ہے، وہ رقیق قلب وہاں پر کام آئے گا۔ تو میدان محشر کا تصور باندھنا ہے کہ محشر کے میدان میں اگر یہ حجر اسود اولاد آدم کی گناہوں کی وجہ سے اتنا سیاہ ہو چکا ہے تو میرے گناہوں کی وجہ سے میرے دل کی سیاہی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حجر اسود تو جنت سے لایا گیا ہے، میرا دل تو انسان کا دل ہے، اس کی سیاہی کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر یاد رکھنا ہے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حجر اسود کے متعلق ارشاد فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ حجر اسود ہے، واللہ لیبعثہ اللہ یوم القیامہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم حجر اسود کو قیامت کے دن مبعوث کیا جائے گا، قیامت کے دن حجر اسود کو لایا جائے گا، وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ استلمه بحق۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ وہ حجر اسود ہے جسے قیامت کے دن، مجھے اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ اسے لائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس حجر اسود کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی ایک زبان ہوگی، اور بروز قیامت یہ اپنے چومنے والوں کے حق میں گواہی دے گا، جو اسے چومتا ہے اس کے حق میں یہ حجر اسود گواہی دے گا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام مخلوق سے وعدہ لیا تھا، فرمایا تھا الست بربکم قالوا بلا، جب اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں۔ اس وقت اللہ عز و جل نے سیدنا آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، اور اس وعدے کے بعد اس حجر اسود کو پیش کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے ارشاد فرماتے ہیں اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی گواہی دیتے ہیں کہ اس وقت اس حجر اسود کی دو آنکھیں تھیں، اس حجر اسود کی دو آنکھیں تھیں، اور اس حجر اسود کی زبان تھی۔ اللہ عز و جل نے مخلوق کے وعدے کو لکھا اور لکھ کر حجر اسود کے منہ میں ڈال دیا، حجر اسود کے منہ میں اس کاغذ کو ڈال دیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے الفاظ ہیں کہ اس کاغذ کو اللہ عز و جل نے حجر اسود کے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا ہے حجر اسود جو تجھ سے وفا کرے ان کی وفا کی گواہی قیامت کے روز دینا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ حجر اسود ہے بروز قیامت جو اس کی دنیا میں تعظیم کرے اس کی گواہی دے گا، دنیا میں جو اس کا احترام کرے اس کی گواہی دے گا۔ تو یہ میدان محشر میں جو حجر اسود ہمارے حق میں گواہی دے گا، اس گواہی کو یاد کرتے ہوئے حج کے سفر میں آخرت کے سفر کی تیاری کرنی ہے ہم نے۔